السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایوب سر پھر ایک نیا سبق اعداد سے کھیلنا لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طلباء، اس سبق کو بھی آپ نے پچھلے سال 6ٹھی جماعت میں پڑھا ہے اعادتاً، یعنی اس کا پھر ایک بار آپ دورہ کر رہے ہیں برج کورس کے تحت۔ بہت کچھ سیکھا ہے آپ نے پچھلے سال، اسی کی یاد دہانی اب ہو رہی ہے۔ طلباء دیکھیے، اس سبق میں سب سے پہلے ہم اجزائے ضربی اور اضعاف پڑھیں گے۔ کسی عدد کے خطائی قاسم اس کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔ خطائی قاسم سے مراد کیا ہے؟ کسی عدد کو پورا تقسیم کرنے والے اعداد۔ مثال کے طور پر عدد 8 ہے اور عدد 4 ہے۔ 4 8 کو پورا تقسیم کر سکتا ہے، 4 دونے 8، بچا کتنا؟ 0۔ تو یہ کیا ہے؟ مکمل تقسیم کرنے والا عدد ہو گیا، 4 اور 2۔ اس قسم کے اعداد کیا کہلاتے ہیں؟ اجزائے ضربی کہتے ہیں، کیونکہ 4 ضرب 2 بھی آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ 8 حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں دیکھیے، ایسے 2 یا زیادہ اعداد جن کے ضرب دیے جانے پر کوئی عدد حاصل ہوتا ہو، حاصل ہوئے عدد کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی 8 کو لیجئے، 8 حاصل کرنے کے لیے آپ 1 ضرب 8 کر سکتے ہیں، 8 ملا۔ 2 ضرب 4، 2 چوک 8 ہوئے۔ اور کیا 2 ضرب 2 8 ہوئے۔ 1 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 8 ہوئے۔ یہ سارے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں، 2 4 8 1 وغیرہ۔ اجزائے ضربی اس کے کیا ہو گئے؟ 1 2 4 اور 8۔ ایسے اعداد جن کو ضرب دیے جانے پر ایک عدد حاصل ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا ضعف ہو گیا۔ سمجھے طلباء؟ تو آگے دیکھیے، ہر عدد کا جزء ضربی ہوتا ہے۔ کوئی بھی عدد لیجئے، 24 لیجئے، 20 لیجئے، 15 لیجئے، 221 لیجئے، ہر عدد کو 1 سے ضرب دینے پر وہی عدد حاصل ہوتا ہے، اس لیے 1 کیا ہو گیا؟ اس عدد کا جزء ضربی۔ ہر عدد خود اپنا ہی جزء ضربی ہوتا ہے۔ کوئی بھی عدد لیجئے، جیسے میں نے ابھی بتایا 221 ہی لے لیجئے، 221 کا جزء ضربی اگر 1 ہے تو دوسرا جز کون سا بنا؟ 221۔ تو اس سے کیا مطلب نکلا؟ کوئی بھی عدد خود اپنا ہی جزء ضربی ہوتا ہے۔ ہر عدد کے جزء ضربی اس عدد کو پورا تقسیم کرتا ہے، اسی لیے کسی عدد کے خطائی قاسم اس کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں آپ نے جو مثال لی 8، 2 8 کو مکمل تقسیم کر سکتا ہے۔ دیکھیے 2 چوک 8 بچا 0۔ ایسے ہی 4 8 کو مکمل تقسیم کیا، 1 8 کو مکمل تقسیم کرتا ہے، 1 8 1 8 8۔ ایسے ہی 8 1 کو مکمل تقسیم کرتا ہے، 8 1 8۔ تو یہ کیا ہے؟ خطائی قاسم کہلاتے ہیں۔ ہر جزء ضربی خطائی قاسم ہوتا ہے، یعنی مکمل تقسیم کرتا ہے۔ آگے کا نقطہ دیکھیے، ہر جزء ضربی یا تو دیے گئے عدد سے چھوٹا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیا گیا عدد 8 ہے، اس کے اجزائے ضربی آپ کو 1 2 4 اور 8 ملے۔ 8 سے کوئی جزء ضربی بڑا، 8 سے بڑا کوئی جزء ضربی نہیں مل سکتا۔ سب سے بڑا جزء ضربی وہی عدد ہوتا ہے جو دیا گیا ہے، باقی جزء ضربی کیا ہوتے ہیں؟ سب چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں۔ طلباء مثال دیکھیے، یہاں پر ایک اور چیز دیکھ لیجئے طلباء، دیے گئے کسی بھی عدد کے اجزائے ضربی محدود ہوتے ہیں، یعنی انہیں گنا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا عدد کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے اجزاء لکھ رہے ہیں، اجزائے ضربی لکھ رہے ہیں، وہ محدود ہوتے ہیں، یعنی گنے جا سکتے ہیں، لا محدود
نہیں ہوتے، ان کی تعداد ایک اس کی حد ہوتی ہے، اس کو گن سکتے ہیں آپ۔ طلباء اگلی مثال دیکھیے، 24 کے اجزائے ضربی لکھیے۔ 24 کے اجزائے ضربی لکھنے کے لیے آسان طریقہ دیکھیے، 1 ضرب 24، 24 یعنی پہلے دو اجزاء یا تو ایک ہے یا تو خود عدد ہے، اس کے بعد 2 سے یہ تقسیم ہو سکتا ہے، کیا دیکھیے 2 سے تقسیم ہو رہا ہے، 2 ضرب 12 24، 3 ضرب 8 24، 4 ضرب 6 24، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اجزائے ضربی کیا کیا ملا آپ کو؟ 1 2 3 4 6 8 12 اور 24 کے اجزائے ضربی حاصل ہوئے۔ طلباء اسی طریقے سے آپ کو ایک 2-3 حساب جو ہے ہوم ورک کے طور پر دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ایک حساب کیا ہے، 20 کے اجزائے ضربی معلوم کرنا ہے، 70 کے معلوم کرنا ہے، 79 کے معلوم کرنا ہے۔ یاد رکھیے طلباء، اگر کم از کم اس کے 2 اجزاء ضرور ملیں گے، سمجھے طلباء؟ 2 سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں یا 2 مل سکتے ہیں، 2 سے کم نہیں۔ طلباء ایک ایسا واحد عدد ہے جس کا جزء ضربی صرف 1 ہے، یعنی 1 سے 1 کو ضرب دینے پر آپ واپس 1 ہی حاصل کریں گے، اس لیے ایک واحد عدد ہے جس کے اجزائے ضربی 2 نہیں ہیں۔ کنہیں 2 یا زیادہ اعداد کو ضرب دے کر حاصل ہونے والا عدد ان اعداد کا ضعف کہلاتا ہے۔ اگر 2 اعداد آپ ضرب دے رہے ہیں، مثال کے طور پر 7 5 35، اب یہاں پر یہ جو حاصل ہونے والا عدد ہے، یہ ان اجزاء کا، اجزائے ضربی کا کیا ہو گیا؟ ضعف ہو گیا۔ اس قسم سے کئی ضعف حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر 6 5 30 لکھے، 5 5 25 لکھے، یہ سارے اعداد جو اس طرف حاصل ہو رہے ہیں، ضعف کی جمع کیا ہوتے ہیں؟ ضعف کی جمع اضعاف ہے، اور یہ کیا ہے؟ جز کی جمع اجزاء ہیں، اجزائے ضربی، یہ اضعاف ہو گئے جو حاصل ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والے اعداد۔ اس کو مضاعف بھی کہتے ہیں، یعنی ضرب دیا گیا، ضرب دیے جانے پر حاصل کیا گیا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے اضعاف کو کبھی کبھی مضاعف بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اعداد کو ضرب دے کر حاصل شدہ اعداد اضعاف کہلاتے ہیں، کبھی کبھی ان کو مضاعف بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ضرب دیا گیا کے ہوتے ہیں۔ طلباء یہاں پر دیکھیے 4 ضرب 5 20، یہ کیا ہو گیا؟ یہ 4 اور 5 دونوں جزء ضربی ہیں، اور ان دونوں کو ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد ضعف ہے، ضعف واحد ہے اور جمع اضعاف۔ طلباء آگے چلیے، یہاں پر دیکھیے مثال نمبر 4، عدد 7 کے کوئی 5 اضعاف لکھیے۔ کوئی بھی 5 اضعاف لکھ سکتے ہیں، یعنی 7 سے کسی بھی عدد کو ضرب دے کر حاصل کیا جانے والا عدد ضعف کہلائے گا، اور اس کے 5 لکھے جا رہے ہیں، اس لیے آپ نے لکھا ہے اضعاف۔ دیکھیے 7 کو 11 سے ضرب دیں گے تو 77 حاصل ہوا، 7 کو 3 سے ضرب دیا گیا 21 حاصل ہوا، 7 کو 5 سے ضرب دیا گیا 35 حاصل ہوا، 7 کو 6 سے ضرب دیا گیا 42 حاصل ہوا، 7 کو 7 سے ضرب دیا گیا 49 حاصل ہوا۔ یہ تمام کے تمام 7 کے اضعاف ہیں۔ یہاں پر کیونکہ آپ کو چھوٹ ہے اس سوال میں، کوئی بھی 5 اضعاف لکھے تو آپ اپنی طرف سے جو ہے کوئی بھی چن کر اس قسم کے اضعاف لکھ سکتے ہیں۔ طلباء یہاں پر دیکھیں عدد 9 کے ابتدائی 6 اضعاف لکھیے۔ یہاں پر آپ کو ایک شرط دی گئی، ابتدائی 6 اضعاف، تو یہاں پر آپ 9 ہی کا پہاڑا گنیں گے، کہاں تک؟ 6 تک۔ 9 1 کے 9، 9 2 18، 9 3 27، 9 4 36، 9 5 45، 9 6 54۔ اس طریقے سے جو ہے آپ ابتدائی کتنے 6 پوچھے گئے ہیں، 6 یہاں پر اضعاف لکھے۔ ہر عدد کا ضعف عدد سے بڑا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے۔ اجزاء میں دیکھیے طلباء، اجزائے ضربی جب کی جاتی ہے
تو ہر عدد کی اجزائے ضربی یا تو اس کے برابر ہوتی ہے یا اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہاں پر اضعاف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر عدد کا ضعف یا تو اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ کسی دیے ہوئے عدد کے لامحدود اضعاف ہوتے ہیں۔ طلبہ، اجزائے ضربی میں محدود ہوتے ہیں۔ اجزائے ضربی کی تعداد گنی جا سکتی ہے کسی بھی عدد کی، لیکن یہاں ضعف کے اضعاف کی تعداد انگنت ہے، لامحدود ہے، کیونکہ اس کی گنتی ختم ہی نہیں تھی۔ آپ کسی بھی عدد سے ضرب دے سکتے ہیں، اضعاف حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں 5 کو ضرب دیا جا رہا ہے، 1 سے، 2 سے، 3 سے، 10 سے، 15 سے، 20 سے، اور کئی اعداد، انگنت اعداد سے ضرب دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، اس کی اضعاف کی تعداد، کسی بھی عدد کے اضعاف کی تعداد لامحدود ہوتی ہے، اور سب سے ہر عدد اپنا ضعف خود ہے، خود ضعف بھی ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا ضعف جو ہے خود عدد ہی ہے، کیونکہ اس کو 1 سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اعداد جن کے اجزائے ضربی کا جوڑ اس عدد کے دگنے کے برابر ہوں مکمل اعداد یا پرفیکٹ نمبرز کہلاتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے طلبہ، کوئی بھی آپ کو عدد دیا جائے، مثال کے طور پر 6 ہے، 6 کے اجزاء کتنے ہو گئے؟ 6 ایکے 6، 3 دونی 6، تو 1، 2، 3 اور 6 خود اس کے اجزاء ہو گئے، اجزائے ضربی ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ان کا مجموعہ دیکھیے آپ، 1 جمع 2 جمع 3 جمع 6، تو 3 اور 3 6 اور 6 12 ہو گئے۔ 12 کیا ہے؟ 6 کا دگنا ہو گیا، دیے گئے عدد کا دگنا ہو گیا۔ ایسی صورت میں اس کے اضعاف کو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر دیکھیے، اعداد جن کے اجزائے ضربی کا جوڑ اس عدد کے دگنے کے برابر ہوں مکمل اعداد یا پرفیکٹ نمبر کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر مثال 6 کی تو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ آگے دیکھیے، مثال 10 ہے، 10 کا دیکھیے اس کے اجزاء کیا کیا ہوتے ہیں۔ 10 حاصل کیا جاتا ہے 2، 5، 10، 10 ایکے 10، مطلب کیا ہے 1، 2، 5 اور 10 اس کے اجزاء ہو گئے۔ ان اجزاء کا جوڑ دیکھیے کتنا ہو گیا، 18 ہو گیا، یعنی 18 کیا ہے، 10 کا دگنا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ دیا گیا عدد پرفیکٹ عدد نہیں ہے۔ تو پرفیکٹ عدد ان اعداد کو کہتے ہیں جن کے اجزاء کو جوڑنے پر، جمع کرنے پر جو عدد حاصل ہوتا ہے وہ دیے گئے عدد کا دگنا ہو۔ اس بات کو یاد رکھیے طلبہ۔ آگے چلیے، یہاں پر ایک اور حساب ہے، یہ آپ ہوم ورک کر لیں، 28 والا۔ اس کی جانچ کرنا ہے کہ یہ عدد پرفیکٹ عدد ہے یا نہیں ہے۔ مفرد اعداد، ایسے اعداد جن کے اجزائے ضربی ایک اور وہ عدد خود ہوں، کوئی اور عدد ان کا جزء ضربی نہ ہو۔ ایسے اعداد جن کے اجزائے ضربی ایک اور وہ خود ہوں، کوئی اور عدد ان کا جزء ضربی نہ ہو، ایسے اعداد کو مفرد اعداد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 ہے، 2 1 ضرب 2، اس سے ہٹ کر اور کوئی جزء ضربی حاصل نہیں ہوتا۔ 1 اور 2 دو ہی جزء ضربی ہوتے ہیں۔ 7 ہے، 1 ضرب 7، 7 ملتا ہے۔ کوئی اور عدد ایسا نہیں ہے جو 7 بنائے۔ تو اس قسم کے اعداد 17، 1 اور 17، ان کا حاصل ضرب 17 ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفرد اعداد۔ کوئی اور عدد یہاں پر ان میں تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، 24 میں 24 کو 2 ضرب 12 بھی لکھ سکتے ہیں، 3 ضرب 8 بھی لکھ سکتے ہیں، 4 ضرب 6 بھی لکھ سکتے ہیں، 1 ضرب 24 بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اجزاء بہت سارے ملے، لیکن 7 میں کیا ہے، صرف 1 اور 7 ہی سے آپ کو 7 حاصل ہوتا ہے، 1 اور 7 کو ضرب دینے سے۔ تو اس قسم کے اعداد جو صرف 2 اجزاء رکھتے ہیں، ایسے اعداد کو مفرد اعداد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے، ایک کو چھوڑ کر آپ کیونکہ ایک میں کیا ہے، ایک خود
ایک جز رکھتا ہے، ایک 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 ہوتا ہے، اس میں کوئی دو اعداد آپ کو حاصل نہ ہوتے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، مفرد اعداد میں یہ شامل نہیں ہے۔ ایک اور اعداد ملتے ہیں، وہ مرکب اعداد، آپ اس کو سمجھیں گے۔ اتنا یاد رکھیے، یہ ایک ایسا عدد ہے جو مفرد ہے اور نہ مرکب۔ طلبہ آگے دیکھیے، یہاں پر مفرد اعداد دو اجزائے ضربی رکھتے ہیں، جبکہ ایک صرف ایک ہی جزء ضربی رکھتا ہے، اس کو اسی سے ضرب دیا جاتا ہے تو ایک حاصل ہوتا ہے۔ مرکب اعداد ایسے اعداد جن کے دو سے زیادہ اجزائے ضربی ہوں، وہ مرکب اعداد کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے 15 15 ایک مرکب عدد ہے، جانچیے۔ 1 ضرب 15 15 ہے، 3 ضرب 5 15 ہے۔ 15 کے اجزائے ضربی کیا کیا ہو گئے؟ 1 3 5 اور 15، لہٰذا 15 4 اجزائے ضربی رکھتا ہے، اور اسی لیے اس کو ایک مرکب عدد کہتے ہیں، اس کو ایک مرکب عدد مانا جاتا ہے۔ 15 سے چھوٹے تمام مفرد اعداد لکھیے۔ ایک اور مثال یہاں پر پوچھی جا رہی ہے کہ 15 سے چھوٹے تمام مفرد اعداد، تو آپ جانتے ہیں طلبہ، مفرد اعداد 15 تک آپ معلوم کرنا ہے تو کیا ہے، 1 سے 15 تک آپ لکھ لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15۔ طلبہ دیکھیں، ایک کو تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ کسی میں شمار نہیں ہے، نہ مفرد ہے نہ مرکب ہے۔ 2 1 ضرب 2 صرف ایک ضرب 2 رکھتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک مفرد عدد ہے۔ 3 بھی صرف 2 اجزائے ضربی رکھتا ہے، 1 ضرب 3۔ 4 1 بھی رکھتا ہے، 2 بھی رکھتا ہے، 4 بھی رکھتا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مفرد عدد نہیں ہے۔ 5 1 ضرب 5 رکھتا ہے، اس لیے مفرد عدد ہے۔ 6 1 بھی رکھتا ہے، 2 بھی رکھتا ہے اور 3 بھی رکھتا ہے، اس لیے مفرد عدد نہیں ہے۔ 7 مفرد عدد ہے کیونکہ صرف 2 ہی اس کے اجزائے ضربی ہیں۔ 8 مفرد عدد نہیں ہے کیونکہ 1 ضرب 2 ضرب 4 2 چوک 8، اور کیا ہوتا ہے 1 ضرب 8 بھی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ 6 بھی 6 کے اجزاء ہیں، یہ 4 کے اجزاء ہیں، یہ 8 کے اجزاء ہیں۔ تو اس طریقے سے 15 سے چھوٹے جتنے بھی مفرد اعداد ہیں ان کو آپ راؤنڈ کر لیجئے اور اس کا جواب لکھ دیجئے۔ 8 مفرد عدد نہیں ہو سکتا، 9 مفرد عدد نہیں ہو سکتا، 1 اور 9 کے علاوہ 3 بھی تقسیم کر رہا ہے۔ 10 مفرد عدد نہیں ہو سکتا کیونکہ 1 اور 10 کے علاوہ 5 بھی تقسیم کر رہا ہے، 2 بھی تقسیم کر رہا ہے۔ 11 مفرد عدد ہے کیونکہ 1 ضرب 11 صرف 2 ہی اعداد ہیں جو اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ 12 مفرد عدد نہیں ہے، اور 13 مفرد عدد ہے۔ 14 نہیں ہے، 15 نہیں ہے کیونکہ 15 3 سے تقسیم ہوتا ہے، 14 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا کیا مفرد اعداد مل گئے؟ 2 3 5 7 11 13، جو 15 سے چھوٹے مفرد اعداد ہیں۔ طلبہ اس کو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ طلبہ آگے دیکھیے، جفت اعداد کسے کہتے ہیں؟ جفت اعداد جو 2 سے تقسیم پذیر ہوں جفت اعداد کہلاتے ہیں، یعنی ہر وہ عدد جو 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے مکمل طور پر، اسے ہم جفت عدد کہتے ہیں۔ 2 کے اضعاف جفت اعداد کہلاتے ہیں۔ دوسری صورت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 2 سے ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والے اعداد، 2 1 2، 2 دونے 4، 2 چوک 8، اس قسم سے 2 ضرب 20 40، 2 ضرب 21 42، اس قسم سے کئی جفت اعداد آپ کو لامحدود جفت اعداد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہاں پر کیا لکھا؟ 2 4 6 8 10 12 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ڈاٹس کے معنی کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ لامحدود اعداد کا سیٹ ہو سکتا ہے۔ طاق اعداد کو کس طرح تعریف کریں گے؟ اعداد جو 2 سے مکمل تقسیم پذیر نہ ہوں، ایسے اعداد کیا کہلاتے ہیں؟ طاق اعداد کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کیا ہے؟ طاق عدد ہے جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ 2 اور 4 کے بیچ میں 3 ہے، طاق عدد ہے۔ 4 اور 5 کے بیچ میں 5 ہے۔ مطلب کیا ہے؟
جفت اعداد کو چھوڑ دیں گے تو باقی اعداد جو آپ کے پاس رہ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ طاق اعداد ہیں۔ 1 3 5 7 9 11 وغیرہ وغیرہ، یہ 2 سے مکمل تقسیم نہیں ہوتے ہیں۔ 2 سب سے چھوٹا مفرد عدد ہے اور یہ ایک جفت عدد بھی ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ 2 سب سے چھوٹا مفرد عدد ہے، کیونکہ 2 ہی سے آپ مفرد اعداد کی شروعات کرتے ہیں۔ 2 کے علاوہ تمام مفرد اعداد طاق اعداد ہیں۔ مفرد اعداد کی آپ فہرست لکھیے، اس میں آپ کو ملے گا 2 3 5 7 11 وغیرہ۔ تو اس فہرست کو دیکھنے پر آپ کو پتہ چلے گا مفرد اعداد میں صرف جفت عدد ایک ہی ہے جو 2 ہے، باقی تمام اعداد طاق اعداد ہی آپ کو ملیں گے۔ طلبہ یہاں پر کچھ ہوم ورک دیے گئے ہیں، دیکھیے 20 سے چھوٹے سبھی اعداد کو مرکب اور مفرد اعداد میں بانٹ کر الگ الگ لکھیے۔ طلبہ یہاں پر جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے کہ کس طریقے سے 15 کا آپ نے کیا، تو یہاں پر 15 میں آپ نے 1 کو چھوڑ دیا، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا نہ مفرد میں نہ مرکب میں۔ 2 سے آپ نے شروع کیا، یہ کیا ہو گئے؟ مفرد اعداد۔ تو اسی طریقے سے مرکب اعداد جو رہتے ہیں، باقی کیا کیا رہتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر 4 6 9 8 9 10 12 14 15، یہ تمام مرکب اعداد ہو گئے۔ یہ 15 سے اگر پوچھا جاتا تو آپ لکھتے کہ یہ کیا ہے؟ مرکب اعداد ہیں۔ 4 5 4 6 8 9 10 14 15۔ تو اسی طریقے سے آپ اس چیز کو آپ 20 تک کنٹینیو کیجئے، آگے اور اعداد بڑھا لیجئے، بڑھا کر اس کا جواب حاصل کیجئے۔ مفرد اعداد کی ایک فہرست بنائیے اور مرکب اعداد کی یہ ایک فہرست بنائیے۔ طلبہ اس کو آپ گھر پر کریں گے اور اس کے جوابات مجھے ہوم ورک کرنے کے بعد میرے نمبر پر واٹس ایپ کریں گے۔ طلبہ ایک اور ہوم ورک دیا گیا ہے، دیکھیے یہاں پر عدد 1 سے 10 کے درمیان سب سے بڑا مفرد عدد بتائیے۔ 1 اور 10 کے درمیان، اب یہیں پر دیکھیے 1 اور 10 کے درمیان جو مفرد اعداد آ رہے ہیں آپ کو کیا مل رہے ہیں؟ 1 تو مفرد نہ مرکب، 2 سے شروع ہوتے ہیں مفرد اعداد، 2 3 5 7۔ تو 10 سے چھوٹا سب سے بڑا مفرد عدد کون سا بنتا ہے؟ 7۔ اس کو آپ جواب میں لکھ دیں۔ 100 سے چھوٹے 7 مسلسل ایسے مرکب اعداد لکھیے جن کے درمیان کوئی مفرد عدد نہ ہو۔ تو ایسے مرکب اعداد کو چننا ہے جس کے درمیان کوئی مفرد عدد نہیں ہے، ایسے مرکب اعداد چننا ہے۔ تو آپ 1 سے شروع کرنا، 2 3 4 ایسی لسٹ بنا کر کہاں تک؟ 100 تک لکھیں گے۔ 100 تک لکھنے کے بعد اس میں 1 کو تو چھوڑ دیجئے، یہ کیا ہے؟ نہ مفرد ہے نہ مرکب ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے 2 3 وغیرہ۔ تو ایسے اعداد 100 تک کون سے مفرد اعداد ہیں ان کو دیکھیے۔ درمیان میں 7 اعداد جو تسلسل کے ساتھ ہیں اور مرکب ہیں، ایسے اعداد کی لسٹ آپ یہاں پر جواب میں لکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے ہوم ورک ہے طلبہ، پچھلے سال آپ نے ضرور کیا ہوگا، اس کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ ابھی سمجھے نہیں ہیں تو اس مرتبہ تو ابھی آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، آپ کو یاد آ ہی گیا ہوگا، تو آپ ضرور اس سوال کا حل کر کے مجھے واٹس ایپ کریں۔ یہاں پر ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے، دیکھیے سب سے چھوٹا مرکب عدد بتائیے۔ اب یہاں پر مرکب اعداد میں یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے؟ 1 کیا ہے؟ مفرد ہے، 3 مفرد ہے، 5 مفرد ہے۔ سب سے چھوٹا مرکب عدد کون سا مل رہا ہے؟ 4 مل رہا ہے، سب سے چھوٹا مرکب عدد 4 مل رہا ہے۔ تو آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ 4۔ طلبہ آگے دیکھیے ایک اور ٹاپک ہے اسی سبق میں، اعداد کی تقسیم پذیری۔ اعداد کی تقسیم پذیری کی جانچ کہ کون سا عدد 2 سے تقسیم ہو سکتا ہے، کون سا 3 سے ہو سکتا ہے، کون سا 4 5 6 7 وغیرہ سے ہو سکتا ہے، اس کی جانچ کرنا ہے۔ کوئی بھی دیا گیا عدد ہے، اگر وہ 2 سے تقسیم ہونا ہے تو اس کے اکائی مقام میں یہ اعداد ہوں
تو 2 سے تقسیم ہوگا. دیکھیے 2 4 6 8 یا 0 ہو. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک عدد ملا 62. یہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے. کیوں؟ یہاں پر اکائی مقام میں آپ دیکھیں گے 2 ہے. تو ایسے 2 4 6 8 یا 0 اکائی مقام میں کوئی عدد بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو. 8450 ہے، اکائی مقام میں 0 آ گیا تو آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 سے تقسیم ہوتا ہے. طلباء ایک اور یہاں پر ٹیکنیک دیکھیے. اگر کسی عدد کے ہندسوں کی جمع 3 سے تقسیم ہو جائے تو وہ عدد 3 سے تقسیم پذیر ہوتا ہے. اب 3 کی تقسیم پذیری کس صورت میں آپ پہچان سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑا عدد دیا گیا ہے. فرض کیجئے یہاں پر اسی عدد کو جانچا جائے 3 سے تقسیم ہو سکتا ہے یا نہیں. 8 جمع 4 12، 12 جمع 5 17. 17 3 سے مکمل تقسیم نہیں ہوتا، لہٰذا دیا گیا یہ عدد 3 سے تقسیم پذیر نہیں ہے. اگر اس کو 3 سے تقسیم پذیر ہونا ہے آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک شامل کر لے سکتے ہیں. ایک شامل کر لینے پر 8451 ہو گیا. اب یہ عدد کیا بن جائے گا؟ 8 جمع 4 جمع 5 جمع 1 کیا ہو جائے گا؟ 18 ہو جائے گا. 18 کیونکہ 3 سے تقسیم ہوتا ہے، 6 مرتبہ 1 کٹ جاتا ہے، تو یہ دیا گیا عدد بھی یقینی طور پر 3 سے تقسیم پذیر ہے. اس کو جانچ لیں. دیکھیے 3 2 6، 4 نیچے لیے 3 8 24، 5 کو نیچے لیے 3 1 3، 1 کو نیچے لیے 21 ہو گیا. 3 7 21. اب یہ مکمل طور پر تقسیم ہوا. طلباء اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر کوئی عدد بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو وہ 3 سے تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو جاننا ہے تو آپ ان ہندسوں کو، دیے گئے عدد کے ہندسوں کو جمع کر لیں گے. اگر وہ جمع شدہ ان کا مجموعہ اگر 3 سے تقسیم ہو رہا ہے تو وہ بڑا عدد بھی 3 سے تقسیم. یہاں مثال 219 کی دی گئی ہے. دیکھیے 2 جمع 1 جمع 9 12 ہو گیا. 12 3 سے تقسیم ہو رہا ہے، 4 مرتبہ گیا تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ لہٰذا 219 بھی 3 سے تقسیم پذیر ہے. کسی بڑے عدد کی آخری 2 ہندسی یعنی اکائی دہائی سے بنا عدد اگر 4 سے تقسیم پذیر ہے تو وہ بڑا عدد بھی 4 سے تقسیم پذیر ہے. اب 4 سے تقسیم پذیری کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیے یہاں پر 1416 ہے یا 1416 ہے تو آپ یہ 4 سے تقسیم ہو رہا ہے دیکھنا ہے تو آخری 2 ہندسے دیکھیے یعنی اکائی اور دہائی مقام کے ہندسوں کو جوڑ کر دیکھیے یہ کیا ہو گیا؟ 16 ہے. 16 4 سے 4 مرتبہ تقسیم ہو رہا ہے، 4 چوک 16. ایسے یہاں 20 5 مرتبہ تقسیم ہو رہا ہے، 0 0 مرتبہ تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ تمام اعداد 4 سے تقسیم پذیر ہیں. بڑے سے بڑے اعداد کو ہم پورے عدد کو نہیں دیکھیں گے، صرف آپ کو جاننا چاہیے کہ 4 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں. تو ایسی صورت میں صرف آخری 2 اعداد کو دیکھیں گے اور ان دو ہندسوں سے بننے والے عدد کو دیکھیں گے جو اکائی اور دہائی مقام پر ہوتا ہے. تو آپ دیکھنے کے بعد اسے طے کر سکتے ہیں کہ یہ 4 سے تقسیم ہوا تو یہ پورا عدد بھی 4 سے تقسیم ہو رہا ہے. اگر یہ لاسٹ کے 2 ہندسے سے بننے والا عدد 4 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے تو اسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 سے تقسیم پذیر نہیں ہے. اس کے آگے والا ایک اور کنڈیشن دیکھیے، شرط یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے، کوئی بڑے سے بڑا عدد ہی کیوں نہ ہو، 0 مقام پر 0 یا کوئی بڑے سے بڑا عدد ہی کیوں نہ ہو، اکائی مقام پر 0. یہاں پر ذرا تبدیل کر لیجئے طلباء. اکائی مقام پر 0 یا 5 رکھتا ہو تو ہمیشہ وہ 5 سے تقسیم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیے اکائی مقام پر کیا ہونا چاہیے؟ 0 ہونا چاہیے. 50 ہے سمجھو، اکائی مقام پر 0 ہے. 155 ہے سمجھو، اکائی مقام پر 5 ہے. یہ دونوں اعداد 5 سے تقسیم ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں 5 دہے 50. تو ایسے یہاں پر دیکھیے 5 تیا 15،
5 کو نیچے لیے 5 1 کے 5 5 سے تقسیم. تو صرف یہاں پر کیا دیکھنا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہی عدد کیوں نہ ہو, اس کے اکائی مقام میں اگر 0 پایا جاتا ہے یا 5 ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ 5 سے تقسیم پذیر ہے. مثال کے طور پر یہاں اعداد دیے گئے ہیں 105, 6125, 2020, 1440 وغیرہ. وہ تمام اعداد 6 سے, دیکھیے یہ تمام اعداد 5 سے تقسیم پذیر ہیں. یہ مثال دی گئی ہے. آگے کا نقطہ دیکھیے یہاں پر, وہ تمام اعداد 6 سے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں جو 2 اور 3 سے تقسیم پذیر ہیں. آپ 2 اور 3 کی تقسیم پذیری کو جانتے ہیں, تو یہاں پر 2 اور 3 کی تقسیم پذیری کو جانچ لینا چاہیے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ دونوں میں تقسیم ہو رہا ہے تو یہ 6 میں بھی. تو دیکھیں 18 کی 2 اور 2 کی تقسیم کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں, اکائی مقام میں 8 ہے تو یہ 2 سے تقسیم پذیر ہے. پھر کیا دیکھتے ہیں, دیکھیے 3 سے تقسیم ہونا ہے تو کیا دیکھتے ہیں, ہم ان دونوں ہندسوں کو جمع کر دیتے ہیں, جوڑ لیتے ہیں. 1 اور 8 کیا ہو گیا, 9 ہوا. 9 3 سے تقسیم ہو رہا ہے تو 18 بھی 3 سے تقسیم ہو رہا ہے. تو 912 کو جانچیے, 912 6 سے تقسیم ہوتا ہے یا نہیں, اس کو جاننا ہے. تو آپ اکائی مقام میں دیکھیے 2 ہے تو اس لیے یہ 2 سے تقسیم پذیر ہے. ایسے ہی ان کا مجموعہ دیکھیے 9 جمع 1 جمع 2 برابر 12 ہو گیا. 12 3 سے تقسیم پذیر ہے, تو ایسی صورت میں ہم یہ دیے گئے عدد کو بھی 3 سے تقسیم پذیر مانیں گے. جب 2 اور 3 سے دونوں سے تقسیم پذیر ہے تو یہ عدد 6 سے بھی تقسیم پذیر ہے. تو اس طریقے سے 6 کی تقسیم پذیری کی جانچ کی جاتی ہے. طلباء یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے آپ کو, تو وہ کون سی ہے, 1026 کی. تو 1026 جو آخری اکائی مقام میں جفت عدد رکھتا ہے, جفت عدد مطلب 2 سے تقسیم ہونے والا عدد 6 ہے, تو ایسی صورت میں یہ عدد 2 سے تقسیم پذیر ہے. ایک شرط پوری ہو گئی. اب دوسری شرط کے لیے دیکھیے 1 جمع 0 جمع 2 جمع 6, ان کو جمع کرنے پر کیا حاصل ہوا آپ کو, 9 حاصل ہو گیا. 9 3 سے تقسیم پذیر ہے, 3 مرتبہ کٹ گیا, تو ایسی صورت میں یہ پورا عدد 1026 3 سے 6 سے تقسیم پذیر ہے. یہ 3 سے بھی تقسیم پذیر ہے, 2 سے بھی تقسیم پذیر ہے, اور 2 یا 6 سے تقسیم پذیر ہے. یہاں پر ایک اور شرط دی گئی ہے, دیکھیے طلباء, کوئی بھی 3 ہندسوں والا یا اس سے بھی زیادہ ہندسے رکھنے والے عدد کے آخری 3 مقامات یعنی اکائی, دہائی اور سینکڑا کے مقام پر پائے جانے والے ہندسوں سے بنا عدد, آخری 3 ہندسوں سے بنا عدد اگر 8 سے تقسیم پذیر ہو تو وہ دیا گیا عدد کیا ہوتا ہے, 8 سے تقسیم پذیر ہوتا ہے. مثال کے طور پر 9216, ایک بڑا عدد آپ نے لیا 9216. یہاں پر آخری 3 ہندسوں کو دیکھیے جو سینکڑا اور دہائی اور اکائی مقام پر ہوتا ہے, یہ 216 ہے. اگر 216 8 سے کٹ رہا ہے, 2 8 16 بچا 5 8 8 7 56, یہاں پر آپ کو کیا مل گیا, 8 7 56 0, مکمل تقسیم ہو رہا ہے 216. تو ایسی صورت میں طلباء آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9216 بھی 8 سے تقسیم ہوتا ہے. 216 کے پیچھے کوئی بھی عدد آپ لگا لیں, 4 5 6, مطلب کیا ہے, اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ, 4,86,216, یہ بھی کیا ہے 8 سے تقسیم پذیر ہے. تو طلباء اس قسم سے ٹیکنیکس ہیں جو ان چیزوں کو آپ اگر یاد رکھیں گے تو بآسانی کس عدد سے دیا گیا عدد تقسیم ہو رہا ہے اس کی جانچ بآسانی ہو سکتی ہے. طلباء اتنا ابھی کے لیے کافی ہے, تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.